سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو طبی معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ایسے بھی آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ان لوگوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جن لوگوں نے بہت ہی انتہائی کوشش کر کے اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا فرض انجام دیا۔ نائجیریا کو ایبولا سے بچانے والی ہیرو، اس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے کہ کس طرح اس ڈاکٹر نے اپنی جان پر کھیل کے پورے ملک کو اس بیماری سے بچایا۔ ایبولا وائرس سے پاک ہونے پر نائجیریا سکھ کا سانس لے رہا ہے اور ساتھ ہی اس خاتون کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں جنہوں نے اس مہلک وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں میں اپنی جان گنوا دی۔ ڈاکٹر اسٹیلا ایمیو نے جولائی میں لائبیریا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا لاگوس میں علاج کرتے ہوئے حکام کو ایبولا کے بارے میں متنبہ کیا تھا۔ لائبیریا سے تعلق رکھنے والے پیٹرک سوئر بیمار حالت میں لاگوس پہنچے تھے۔ اس شخص کو جہاز پر سوار ہی نہیں ہونے دینا چاہیے تھا۔ اس سے قبل نائجیریا میں ایبولا کا کوئی مریض نہیں تھا اور اس کی تشخیص کرنا ایک شاندار کارنامہ تھا۔ پیٹرک کا علاج کرتے وقت اور ملک میں ایبولا کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں کے دوران ڈاکٹر اسٹیلا اور ان کے عملے کو اس وائرس کا شکار ہونے کا شدید خطرہ تھا۔ ڈاکٹر اسٹیلا کے 26 ایئر اکلوتے بیٹے بنکول کارڈیسیو کا کہنا ہے کہ جب یہ مریض پہنچا تو میرے والد اور میں تواتر سے والدہ سے ان کی خیریت دریافت کرتے رہے۔ جب ایبولا کی تشخیص ڈائگنوسس ہوئی تو ہماری پریشانی بڑھ گئی۔ کارڈوسو کا کہنا ہے کہ جس وقت ڈائگنوسس کے بعد ڈاکٹر اسٹیلا کو اندر جانا تھا تو وہ بہت پریشان تھی۔ اس سے قبل ڈاکٹر اسٹیلا نے ایک محاذ پر اس وقت کامیابی حاصل کر لی جب مریض کو علیحدہ وارڈ میں منتقل کیا گیا، یعنی کہ آئسولیشن وارڈ میں منتقل کیا گیا۔ مریض کو اس بات پر خوشی نہیں تھی کہ اس کو علیحدہ وارڈ میں رکھا جا رہا ہے۔ لاگوس کے فرسٹ کنسلٹنٹ ہاسپٹل کی ڈاکٹر بینجامن اوہاری کا کہنا ہے کہ پیٹرک سوئس نہایت غصے میں آ گیا اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پیٹرک سوئس کی بہن اس سے قبل ایبولا ہی کی 22 ہلاک ہو گئی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ پیٹرک علاج کرانے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا اور نائجیریا کے ایک مشہور چرچ میں ایک انعام نہاد معاوضہ کرنے والے پادری کے پاس جانا چاہتا تھا۔ پیٹرک کے اسپتال میں داخلے کے ابتدائی روز میں جب بلڈ ٹیسٹ کے نتائج کا انتظار کیا جا رہا تھا تو ڈاکٹر اسٹیلا پر اس مریض کو اسپتال سے فارغ کرنے کا شدید دباؤ تھا۔ ڈاکٹر بنجامن اوہاری کا کہنا ہے کہ لائبیریا کے سفیر نے ڈاکٹر اسٹیلا کو فون کرنے شروع کر دیے اور ان پر اور اسپتال پر دباؤ بڑھا دیا۔ سفیر کا خیال تھا کہ ہم نے اس شخص کو کڈنیپ کر رکھا ہے اور اس کے انسانی حقوق کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے، لیکن قومی مفاد کو پہلے رکھتے ہوئے اس شخص کو اسپتال ہی میں رکھا گیا۔ پیٹرک کی موت اسپتال میں ایبولا وائرس سے ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ڈاکٹر اسٹیلا اور اس کے عملے کے 11 افراد کو بھی یہ مرض لاحق ہو گیا۔ مشکل وقت، ڈاکٹر اسٹیلا کے بیٹے کارڈوسو کا کہنا ہے کہ پہلے 2 دن میں کھڑکی ہی سے اپنی والدہ سے بات چیت کر سکتا تھا اور میں نے ان کے سلیپر اور تولیہ لے کر گیا، لیکن اگلے ہی روز مجھے کھڑکی پر بھی نہیں جانے دیا گیا۔ ہر روز ہماری امید بڑھتی جا رہی تھی اور میری سالگرہ والے روز ہمیں سب سے زیادہ امید بڑھی۔ کارڈوسو نے بتایا کہ پھر منڈے کو سب کچھ تبدیل ہو گیا۔
ہمیں کمرے میں بلایا گیا اور بتایا گیا کہ کیا صورتحال ہے۔ ڈاکٹر بنجامن اوہاری نے کہا کہ ہم نے اپنے عملے کے چند بہترین افراد کھو دیے۔ ڈاکٹر اسٹیلا نے ہمارے ساتھ 21 ایئرس کام کیا اور وہ بہترین ڈاکٹر تھیں۔ نائجیریا کے میڈیا نے ڈاکٹر اسٹیلا کو ہیرو قرار دیا، لیکن ان کے بیٹے کے لیے یہ تمام خبریں بلکہ یہ موضوع ہی تکلیف دہ ہے۔ بہت بڑی یعنی قربانی ہوتی ہے ایسے حالات میں، اور پورے ملک کو بچانے میں ایک فرد بھی اپنی جان کی قربانی دے کے اور پوری قوم کو بہت بڑی آفت سے بچا سکتا ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ ایک مثال ہے کہ اس طرح کی مثالیں ہمیشہ سامنے آتی رہیں گی۔ جو لوگ فرض اپنا نبھاتے ہیں وہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور وہ اپنی قوم کو بہت بڑی آفتوں سے بچا جاتے ہیں۔